بہت دیر ہم دونوں کے درمیان خاموشی رہی۔ تمہارا شوہر ہے شہراز اب؟ میں نے اسے نرمی سے سمجھانا چاہا۔ شوہر؟ اس نے پاپا کے بل کر مجھ سے نکاح کیا ہے۔ پاپا نے کہا وہ مر جائیں گے، میری شکل نہیں دیکھیں گے اگر یہ نکاح نہ ہوا تو۔ پاپا مر ہی رہے تھے حوریہ۔ نکاح کے لیے ہاں کہہ کر میں نے انہیں بچا لیا اور خود کو ہمیشہ کے لیے مار ڈالا۔ وہ تم سے محبت کرتا ہے، تمہیں بہت خوش رکھے گا۔ اس کی حمایت مت کرو، قدسیہ چلائی، پاگلوں کی طرح چلائی۔ وہ ذلیل انسان، وہ کہا کرتا تھا مجھے حاصل کر ہی لے گا۔ قدسیہ ایسے مت سوچو۔ کیسے سوچوں پھر؟ بتاؤ کیا سوچوں؟ میرا دل اجڑ گیا۔ اس کی ہچکیاں بن گئیں اور وہ دیر تک روتی رہی۔ اس کے بعد میں اور کیا سوچوں؟ نئی زندگی، میں ہکلا گئی۔ نئی زندگی؟ وہ ہستریائی چلائی۔ لاش کو نئی زندگی نہیں، نئی قبر ملتی ہے، اور میری قبر شیراز ہے۔ وہ رونے لگی اور اتنی اونچی آواز سے رونے لگی کہ آوازیں اس کے کمرے سے باہر جانے لگی۔ اس کی ماما کمرے میں آ کر اسے دیکھ کر چلی گئی۔ یقیناً وہ کمرے کے باہر ہی کھڑی ہوں گی۔ اب وہ اس کی ہچکیوں کو سننے کے لیے کمرے کے باہر ہی پہرا دیتی ہوں گی۔ وہ کئی بار اسے دیکھ کر جاتی ہوں گی۔ حوریہ، جب میں اٹھ کر واپس جانے لگی تو وہ سپاٹ آواز میں بولی، عفان سے کہنا میری شادی ہو گئی ہے اور میں بہت خوش ہوں۔ عفان کو ایک بہت بڑا ہارٹ سرجن بننا ہے اور میں نہیں چاہتی کہ اس ہارٹ سرجن کے اپنے دل میں نقص ہو۔ دکھ دلوں کا روگ بن جاتے ہیں اور محبت سے بڑا کوئی روگ نہیں۔ تم مجھ سے فون پر بات کر لو، میں نے اپنے آنسو چھپا کر کہا۔ اگر اس کی آواز سنی تو زہر کھا لوں گی۔ وہ پہلے سے زیادہ شدت سے رونے لگی۔ اس کے بغیر کیسے رہوں گی؟ کیا کروں؟ ان آخری الفاظ نے مجھے بکھیر کر رکھ دیا۔ میں وہیں اس کے کمرے میں بت بنی اسے دیکھتی رہی۔ وہ اٹھ کر باتھ روم کی طرف گئی اور اندر ابلتے کڑوے پانی کو منہ کے راستے نکالنے لگی۔ یہ اس سے میری آخری ملاقات تھی۔ جو آخری نظر میری اس کی نظروں پر پڑی تھی وہ خون کے آنسو رونے والی آنکھوں پر پڑی تھی۔ وہ اجاڑ اور برباد آنکھیں تھی۔ اس ساری رات میں سو نہیں سکی۔ اس کی ہچکیاں مجھے بار بار سنائی دے رہی تھی۔ ایک ایک آنسو چلا چلا کر کہہ رہا تھا کہ وہ اور عفان ایک تھے، وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے تھے۔ اس نے اپنے دل کو عفان کے لیے آباد کیا تھا اور اسی آباد دل کو اجاڑ کر وہ کسی اور کی بیوی بن چکی تھی۔ قدسیہ شیراز کی ہو چکی تھی، حوریہ کو عفان کا ہونا تھا۔ میں کل قدسیہ کے گھر گئی تھی عفان، میں نے افسردگی اور اداسی سے کہا۔ اس پاگل سے کہنا تھا آ بھی جاؤ کالج، عفان کا دم نکل جائے گا تو ہی آئے گی، اور اس نے مجھے فون بھی نہیں کیا۔ اس کے ذکر پر ہی عفان اتنا خوش ہو گیا تھا۔ وہ اب کالج نہیں آئے گی، وہ دبئی جا رہی ہے شیراز کے ساتھ۔ دبئی کیوں؟ عفان کو شیراز سے مطلب نہیں تھا، اس کی شیراز سے شادی ہو چکی ہے۔ کالج کی بلڈنگ گھوم کر زمین بوس ہوئی۔ عفان نے میری طرف دیکھا، سر کو جھٹکا اور پھر کئی لمحے دیکھتا رہا۔ وہ مجھے پاگل سمجھ رہا تھا۔ مجھے یہ مذاق پسند نہیں آیا حوریہ۔ اس نے اپنی تیز آواز کو صبر سے دبایا اور بمشکل نرمی سے بولا۔ میں کئی بار اس کی طرف دیکھتی رہی، پھر اس نے میرے مکمل انداز اور میری آنکھوں کو جانچا۔ اس کی آنکھوں کا جال جال در جال ہو گیا۔ ماتم زدہ آندھی مجھے اس کے آر پار چلتی دکھائی دی۔ اس نے مجھے مذاق کا کہہ دیا تھا اور اس مذاق سے وہ جان کنی کے عذاب سے گزر رہا تھا۔ میں مذاق ہی تو نہیں کر رہی عفان، اس کی شیراز کے ساتھ شادی ہو چکی ہے۔ جن دنوں وہ کالج نہیں آ رہی تھی انہی دنوں اس کی شادی کا سلسلہ چل رہا تھا۔ افسوس تو یہ ہے کہ اس نے یہ ساری بات ہم سے چھپائی۔ میں کل جب اس کے گھر گئی تو مجھے معلوم ہوا کہ اس کا نکاح ہو چکا ہے اور دونوں دبئی جا رہے ہیں۔ عفان مجھے ہی تکے جا رہا تھا۔ وہ اس انتظار میں تھا کہ کہوں میں مذاق کر رہی ہوں، ڈر گئے نا؟ میں مذاق نہیں کر رہی عفان، میں جھنجھلا گئی۔ تم مذاق نہیں کر رہی تو یہ سب کیا بکواس کر رہی ہو؟ وہ حلق کے بل چلایا۔ آس پاس بیٹھے اسٹوڈنٹس دیکھنے لگے۔ میں نے سر جھکا لیا اور انگلیاں چٹکنے لگی۔ قدسیہ کی شادی ہو گئی ہے، اس نے خود کلامی کی جیسے خود سے پوچھا اور خود کو بتایا ہو۔ قدسیہ ایسے کیسے کر سکتی ہے؟ صدمے کی شدت کو اس کے چہرے پر دیکھا جا سکتا تھا۔ اس نے ایسی شادی کیوں کی؟ بنا بتائے چھپا کر واٹک اٹک کر بولا۔ اسے یہی سوال پوچھنا گوارا لگا۔ مجھے نہیں معلوم، مگر اس کا نکاح ہو چکا ہے۔
اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو تھام لیا اور ایسے راہی کی طرح نظر آنے لگا جس کے ہمراہی نے دیکھتے ہی دیکھتے راستہ بدل کر اسے بے نشان منزل کی طرف دھکیل دیا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو گئیں اور وہ آس پاس نظریں دوڑانے لگا جسے وہ ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ آس پاس کہیں بھی نہیں تھی۔ کافی دیر تک وہ اسی حالت میں بیٹھا رہا، پھر تیز تیز قدم اٹھاتا وہ وہاں سے چلا گیا۔ میرے پاس سے اٹھ کر اس کا جانا بھی کم و بیش ویسا ہی تھا جیسا قدسیہ کا تھا جب وہ آخری بار کالج آئی تھی۔ ایک جا چکی تھی اور ایک جا رہا تھا۔ مجھے خوف سا ہوا کہ عفان بھی ہمیشہ کے لیے چلا گیا۔ عفان کا فون بند تھا اور وہ مسلسل 3 دن تک بند رہا۔ وہ کالج بھی نہیں آ رہا تھا۔ اس کے گھر میں جانا نہیں چاہتی تھی۔ قدسیہ سے بھی دوبارہ رابطہ نہیں کیا تھا۔ مجھے اس کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ مجھے صرف عفان کی فکر تھی۔ میں اس سے ملنا چاہتی تھی۔ 3 دن بعد رات گئے اس کا فون آیا۔ فون کر کے وہ بات کرنا بھول گیا تھا۔ وہ گہری گہری سانسیں لے رہا تھا۔ اس نے ایسا کیوں کیا؟ مجھے اس سوال کی پرواہ نہیں تھی۔ پریشان میں اس کی آواز سن کر ہو گئی تھی۔ وہ رو رہا تھا، روتا رہا تھا یا رونے والا تھا؟ اس کے ساتھ زبردستی کی گئی ہے نا؟ میں کیسے جان لوں کہ اس نے چپکے سے شادی کر لی؟ خوشی خوشی وہ کسی سے بھی شادی کیسے کر سکتی ہے؟ تم پلیز میری اس سے ایک بار بات کروا دو، بلکہ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے عفان، تم ایسے پریشان مت ہو، میں کل تمہاری اس سے بات کروا دیتی ہوں، ہم مل بھی لیں گے اس سے۔ تم کل کالج ضرور آنا، میں تمہارا انتظار۔ میری بات مکمل ہونے سے پہلے ہی اس نے فون بند کر دیا۔ رات کے تیسرے پہر وہ قدسیہ کی یاد میں جاگ رہا تھا اور میں اس کے اگلے دن کالج میں اس کا انتظار کرتی رہی، لیکن وہ نہیں آیا۔ وہ اگلے کئی دن نہیں آیا۔ اسے قدسیہ سے بات کرنی تھی، لیکن قدسیہ کا نکاح ہی ہو چکا تھا۔ وہ قدسیہ کے غم میں مبتلا تھا اور یہ بہت بڑی بات تھی۔ اسے میری محبت میں مبتلا ہونا چاہیے تھا۔ 10 دن بعد وہ کالج آیا تھا۔ وہ شیراز کو بچپن سے پسند کرتی تھی۔ وہ ایک ساتھ ایک ہی گھر میں پلے بڑے تھے۔ میں نے قدسیہ سے ہمیشہ شیراز کا ہی ذکر سنا تھا۔ ان دونوں کی بچپن سے ہی نسبت طے تھی۔ عفان بنا کوئی تاثر دیے مجھے سن رہا تھا۔ اس کی نظریں مجھ سے ہٹ کر کہیں کسی نقطے پر مرکوز تھیں۔ اس کی حالت کچھ ایسی تھی کہ اسے ہائے ہیلو کہنے والے لوگ رک کر کیا ہوا تمہیں پوچھ رہے تھے۔ اس نے مجھے منع کیا تھا کہ میں شیراز کا ذکر کسی سے بھی نہ کروں۔ کالج میں سب کو معلوم تھا کہ وہ اور شیراز… شاید تمہیں یاد ہو کہ ایک بار میں نے شیراز کا ذکر کیا تو وہ بوکھلا گئی۔ تمہارے جانے کے بعد اس نے مجھ سے سختی سے منع کیا کہ تمہارے سامنے اس کا نام نہ لوں۔ وہ اس سے محبت کرتی تھی۔ گرمرئی نقطے کو گھورتے وہ بڑبڑایا۔ ہاں، شیراز اس کی بچپن کی محبت تھا۔ شیراز کاروبار کے لیے دبئی جا رہا تھا تو دونوں کے خاندان نے سوچا کہ ان کی شادی کر دی جائے، اسی لیے ان کا نکاح کر دیا گیا۔ قدسیہ نے مجھے بھی نہیں بتایا نکاح کا۔ جب میں تمہارے کہنے پر اس کے گھر ملنے گئی تب بھی نہیں۔ عفان تمسخر سے ہنسا، اپنا تمسخر اڑایا۔ وہ شیراز سے محبت کرتی تھی۔ وہ ہنسا، وہ خود پر ہنسا، جیسے جب کوئی بے وقوف بن جائے تو بہت رو کر خود پر ہنستا ہے، اپنا تمسخر اڑاتا ہے، سکون پاتا ہے۔ اس نے دوبارہ مجھے فون نہیں کیا، لیکن اگر تم چاہتے ہو تو میں اسے فون کرتی ہوں۔ اگر دبئی نہ جا چکی ہوتی تو ہماری بات ہو سکتی ہے۔ اگر اس نے مجھ سے ہی بات کرنی ہوتی تو وہ خود فون کر لیتی۔ یہ بات مجھے 10 دن پہلے کیوں سمجھ میں نہیں آئی؟ ملنا ہوتا تو مل لیتی۔ وہ شیراز سے محبت کرتی تھی، اس نے یہ بات چھپائی۔ اچھا ہی کیا۔ قدسیہ کا جو جی چاہا اس نے کہا، ہم سب کو ایسے ہی کرنا چاہیے، جو جی میں آئے کرو۔ کسی کے لیے احساس بن جاؤ، کسی کے لیے زبان، کسی کو رون ڈالو، کسی کو مسل کر پھینک دو، جو جی میں آئے کرو۔ عفان، میں نے اسے ریلیکس کرنے کے لیے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ اس نے میرے ہاتھ کو نرمی سے ایک طرف کر دیا۔ میں ٹھیک ہوں۔ جب میں اس سے ملی تو وہ بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ ہمیں اس کی خوشیوں کے لیے دعاگو ہونا چاہیے۔ اسے خوشی ہونا چاہیے تھا۔ میں اس کے لیے دعاگو ہوں۔ جو بددعا مجھے دی گئی، میں اس کے لیے دعاگو ہوں۔ وہ پھر سے ہنسا۔ وہ بار بار اپنا تمسخر اڑا رہا تھا، تھک ہی نہیں رہا تھا، بس ہی نہیں کر رہا تھا۔ مجھے کبھی اندازہ ہی نہیں ہو سکا کہ قدسیہ کون ہے، کیا ہے۔ میرے کلاس فیلو نے ایک بار مجھے جتایا تھا کہ انسانوں کی سمجھ بوجھ کے معاملے میں میں ایک بہت بڑا ڈفر ہوں۔ اس نے کہا، مجھے صرف کتابیں ہی پڑھنی چاہیے، انسان میں نہیں پڑھ سکتا۔ ٹھیک کہا تھا اس نے، مجھے صرف کتابیں ہی پڑھنی چاہیے۔ بے دلی سے اٹھ کر وہ چلا گیا۔ قدسیہ کی شادی ہو چکی ہے۔ پہلے اسے یقین نہیں آ رہا تھا، اب آ چکا تھا، اور یہی کافی تھا۔ قدسیہ کا ذکر پھر نہیں دہرایا گیا۔ ہم دونوں کے درمیان میں سے وہ ہمیشہ کے لیے نکل گئی۔ دبئی جانے سے پہلے قدسیہ نے مجھ سے بات کی۔ چند منٹوں کی بات اس کی طویل خاموشی اور اس کی روانگی کی اطلاع پر مشتمل تھی۔ اس کے بعد میں نے اپنا نمبر تبدیل کر لیا۔
مجھے معلوم تھا کہ وہ بھی مجھ سے اب رابطہ نہیں رکھے گی، کیونکہ میں اور عفان ایک ہی کالج میں تھے اور ہم دونوں دوست تھے۔ میں اسے عفان کی یاد دلاتی رہوں گی۔ وقت کے ساتھ ساتھ عفان پہلے جیسا ہی بن گیا۔ وہ جب بھی مجھ سے ملتا پہلے سے ہی خوش دلی سے ملتا، مجھے نوٹس بنا کر دیتا، پڑھنے میں میری مدد کرتا۔ پھر بھی تبدیلی آ چکی تھی اور بہت بڑی آئی تھی۔ اس تبدیلی کی واضح شکل نہیں تھی، نہ ہی نام، لیکن میں جانتی تھی ایسا ہو گیا ہے۔ اس تبدیلی کے نشانات مٹانے کے لیے مجھے ایک لمبا انتظار کرنا تھا۔ اب میں عفان کی اکلوتی دوست تھی، اس کے 2 قریبی کلاس فیلوز کے علاوہ۔ پہلے بھی وہ بہت پڑھتا تھا، اب اور زیادہ پڑھنا شروع کر دیا تھا اس نے، اور اس پڑھائی میں انسانی چہرے بھی شامل ہو چکے تھے۔ وہ جو ڈفر تھا اب ڈفر بنے رہنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ آس پاس نظریں دوڑاتا رہتا اور کپل بنے لڑکے لڑکیوں کو دیکھتا رہتا۔ اکثر ٹکٹکی باندھے وہ ان کا جائزہ لیتا تھا، ان کا مشاہدہ کرتا تھا۔ وہ اکثر اپنے دوستوں سے سنے افیئرز اور سکینڈل مجھے سنا رہا ہوتا۔ اب اسے معلوم ہوتا تھا کہ کس کا افیئر کس کے ساتھ چل رہا ہے، پہلے اس کا کس کے ساتھ تھا، اب کس کے ساتھ ہے، اور اب یہ موجودہ افیئر کب تک ٹوٹ جائے گا، اور اس کی پیش گوئی کے مطابق بریک اپ ہو جاتا۔ فرزین شاہ کو جانتی ہو، میری کلاس فیلو؟ عفان کسی لڑکی کا خاص ذکر کر رہا تھا۔ حیرت کی بات تھی، فرسٹ ایئر میں وہ مجھ میں انٹرسٹڈ تھی۔ تو اب کالج میں اس کے اور ازمیر کے سچی محبت کے قصے مشہور ہیں۔ عفان نے لفظ سچی کو کھینچا۔ میں نے ازمیر کو جا کر بتا دیا کہ یہ مجھے ڈیٹ کرنا چاہتی تھی، اور یہ خود چل کر میرے پاس آئی تھی۔ سچویشن دیکھنے والی ہے ان دونوں کے درمیان کی۔ لو برڈز آج کل فائٹرز بنے ہوئے ہیں۔ تم نے کیوں بتایا ازمیر کو؟ مجھے بہت شوق لگا اس کی یہ بات سن کر۔ وہ کن حرکتوں پر اتر آیا تھا؟ میں نے سوچا ازمیر کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ جس کی محبت میں وہ مبتلا ہے وہ پہلے کتنوں کو لفٹ کروا چکی ہے۔ وہ کہہ کر پھر سے ہنسنے لگا۔ پچ! عفان نے بے انتہا نفرت سے کہا۔ میرا منہ اور آنکھیں پورے کھل گئیں۔ عفان گالی دے رہا تھا، وہ بھی ایک لڑکی کو۔ I'm sorry۔ میری شکل دیکھتے ہی اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ ایسے ہی غصے میں منہ سے نکل گیا۔ وہ شرمندہ نظر آنے لگا۔ It's okay، میں سمجھ سکتی ہوں، ورنہ تم اس طرح بیہیو نہیں کرتے۔ ہاں، کرتا تو نہیں تھا، لیکن اب کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی کہا جا سکتا ہے۔ کائنات کی سب سے بے اعتبار چیز انسان ہے، سب سے زیادہ تغیر کا شکار، تبدیلی کا خواہاں، چھپا رستم۔ اس کی سرشت میں سچائی رچی بسی ہی نہیں، ایمان اس کے کونوں کناروں سے نکل جاتا ہے، بے ایمانی اس کا نصاب ہے۔ میں نے اس کی طرف دیکھتے رہنے کا کام کیا۔ وہ واقعی باکمال تھا۔ کیا کمال کی کتابیں پڑھ رہا تھا وہ، انسانوں سے متعلق۔ اس نے مجھے پریشان کر دیا تھا۔ ایک بے چین لہر میرے آر پار ہونے لگی۔ مجھے عفان کی یہ تبدیلی زہر لگی۔ اس کا کیا جاتا تھا اگر وہ پہلے والا عفان ہی بنا رہتا؟ میں نے اس سے محبت کی تھی، اور میری محبت کا یہ حق تھا کہ میں اسے پا لیتی، اور بس۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ یہ سب سوچتا اور کرتا۔ بہت دن گزرے۔ ایک دن میں نے اپنے لمبے بھورے بالوں کو سمیٹ کر دائیں شانے پر پھیلا لیا اور اس کی طرف دیکھا۔ کیا اب میں تمہاری حور نہیں رہی عفان؟ مجھے یہ سوال کبھی تو کرنا ہی تھا، اور میں نے کر دیا۔ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ اس نے شاید اس حور کو اب نوٹ کیا تھا، قدسیہ کی غیر موجودگی میں، قدسیہ کو دل سے نکال کر۔ تم ابھی بھی حور ہی ہو۔ اس نے میری کا لفظ استعمال نہیں کیا تھا۔ مجھے جلدی نہیں تھی، مجھے معلوم تھا کہ وہ یہ لفظ آج نہیں تو کل ضرور استعمال کرے گا۔ بیرونی اور اندرونی طور پر اس میں جتنی بھی تبدیلیاں آنے لگی تھیں، اس کا اثر اس نے مجھ پر پڑنے نہیں دیا تھا۔ میرے ساتھ وہ پہلے کی طرح ہی تھا۔ میں اس کی وہی دوست تھی جو قدسے کی موجودگی میں ہوا کرتی تھی۔ میں اس کا جتنا خیال رکھ سکتی تھی رکھنے لگی تھی، لیکن بات تو ایک اچھی دوست تک ہی رہی۔ حتیٰ کہ اگر میں اسے آدھی رات کو جڑا کر بات کرنے پر اصرار کرتی، تب بھی یہ دوستی والا رشتہ ہی رہتا، اور اب مجھے یہ رشتہ نہیں چاہیے تھا۔ وقت گزر رہا تھا اور میری یہ خواہش شدید تر ہو رہی تھی کہ میں اس کا ہاتھ تھام لوں اور اسے سب کہہ دوں، وہ سب جو میرے دل میں اس کے لیے تھا۔ اسے یہ معلوم ہونا چاہیے تھا کہ حوریہ اس پر کیسے مر مٹی ہے، وہ اس کا دل ہے، اس کی جان ہے، وہ اس کے لیے ہر جائز ناجائز بھول گئی ہے۔ پھر ایک دن میں نے سب کچھ کہہ دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ امریکہ چلا جاتا مزید پڑھنے کے لیے، میں نے خود ہی اسے سب بتا دیا۔ اب وہ تو مجھے یہ کہنے سے رہا کہ وہ میرے بغیر مر جائے گا۔ کاش یہ نوبت اس پر آتی۔ مجھے لفظ محبت سے نفرت ہے حوریہ، کوئی اور بات کرو۔ اس نے اپنا ہاتھ نرمی سے میرے ہاتھ سے الگ کیا۔ میں نے بے چارگی سے اس کی طرف دیکھا۔ میری بھوری آنکھیں پانی سے بھر گئیں۔ مجھے ایسے ہی کسی رد عمل کی توقع تھی، لیکن پھر بھی بہت تکلیف ہوئی تھی۔ میرے آنسو باہر آنے لگے۔ کچھ دیر میری طرف دیکھتے رہنے کے بعد وہ چلا گیا۔
मुझे दुख हुआ उसके इस तरह चले जाने पर, लेकिन मैं मायूस नहीं हुई। कई हफ्ते वो नजरें चुराए मेरे उदास चेहरे को दिखता रहा। वो मुझसे कतरा रहा था, लेकिन वो मुझे नापसंद नहीं करता था। वक्त के साथ साथ वो तल्ख हो चुका था। वो जज्बात को चलना सीख चुका था। मुझे डर था कि वो मेरी मोहब्बत भी कुचल देगा। तुमने ऐसा सोचा भी क्यों हुरिया? मैं एक बार फिर से अफसुर्दा सूरत लिए उसके सामने मौजूद थी। ऐसा सोचा कब जाता है अफ़ान, सोचा ही तो नहीं जाता। उसने ऐसे देखा जैसे मानता है कि मैं सच कह रही हूँ। मैं बेबस हूँ अफ़ान, मैं भी अफ़ान। तुम्हारे लिए बहुत रास्ते हैं, मेरी तरफ मत आओ। सभी रास्ते तुम हो अफ़ान, मेरे लिए सोचने में क्या हर्ज है? हम साथ हंस सकते हैं, साथ रो सकते हैं, साथ रह नहीं सकते? मैं इस कॉलेज की किसी भी याद को साथ रखना नहीं चाहता। मुझे याद ना बनाओ, जिंदगी का हिस्सा बना लो। हुरिया, तुम बहुत अच्छी लड़की हो, लेकिन मुझे सच में समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। सच ये है कि मुझे शादी ही नहीं करनी। मैं किसी भी रिश्ते या ताल्लुक के लिए तैयार नहीं। ना जाने कितना वक्त लगे, लेकिन वो वक्त ये बहरहाल नहीं कि मैं कोई फैसला करूं। तुम अपने लिए कुछ और सोच लो। मैंने तुम्हें सोच लिया है। मुझे किसी प्रोफेशनल से शादी नहीं करनी। वो मुझे इस बहाने से टलना चाह रहा था, जानता था कि डॉक्टरी मेरा जुनून है। ठीक है, मैं प्रोफेशनल डॉक्टर नहीं बनूंगी। मेरा जुनून वो था, वो हक्का बक्का रह गया। हुरिया, क्या कह रही हो तुम? मैं तुमसे तुम्हारा जिक्र कर रही हूँ। तुम समझ क्यों नहीं रहे? तुम डॉक्टर बनो। तुम मुझे मजबूर कर रही हो। मैं तुम्हें मना रही हूँ। मुझे अपनी ज़िंदगी में फ़िलहाल कोई औरत नहीं चाहिए। तुम अपनी ज़िंदगी में एक दोस्त को शामिल कर लो। ये दोस्त औरत कभी नहीं बनेगी। क्या तुम्हें मेरे साथ से कोफ्त होती है? इतने सालों के साथ में क्या तुम्हें मुझसे कोई उलझन हुई, कोई शिकवा, शिकायत, कुछ भी? और वो सोचने लगा, तुमने मुझे कभी इनकार नहीं किया अफ़ान। तुम मुझे अब कैसे इनकार कर सकते हो, वो भी बिला वजह, बिना किसी कसूर के? किसी के लिए तुम मुझे सज़ा दे रहे हो? मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए। एक खूबसूरत रंग मेरे वजूद में फूटा। जिस वक्त पार्लर जाने के लिए मैं अपने बेडरूम में से अपनी चीज़ें बैग में रख रही थी, उस वक्त साइड टेबल पर रखा छोटा अलार्म क्लॉक बजने लगा था। ये क्लॉक मुझे कुत्सिया ने गिफ्ट किया था और ये मेरी वार्डरोब की किसी दराज में बंद था, लेकिन शायद किसी के हाथों वो बाहर निकल आया था। उस अलार्म के बजते ही मुझे कुत्सिया याद आ गई। मैंने उसके लिए दुआ की कि वो शिराज के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारे और अपना माजी भूल जाए। 7 साल और चंद माह बाद मैंने कुत्सिया को अंकारा में किड्स प्ले लैंड में देखा। मैं वहाँ हसाम के साथ गई थी। अफ़ान को किसी कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में ज़रूरी जाना था और वो हसाम को भी अपने साथ लेकर जा रहा था, लेकिन हसाम मेरे बगैर नहीं जा रहा था। हसाम ज़िद ना करता तो अफ़ान मुझे घर ही छोड़ जाता। उसके लिए मैं आज भी वही थी जो उसके साथ होते हुए भी कुछ नहीं थी। लोगों के हजूम में उसे देखते हुए मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उसके पास चली जाऊं। जितनी वो कॉलेज में प्यारी हुआ करती थी, आज भी उतनी ही प्यारी थी। उसकी आंखों की चमक दूर से भी देखी जा सकती थी। 7 सालों में मैंने लाखों बार यही दुआ की थी कि कहीं से अचानक कुत्सिया मुझे मिल जाए, और वो मुझे मिल चुकी थी। हिसाम को मुकम्मल फरामोश किए मैं टिकटकी बांधे उसे देख रही थी। कुत्सिया! बहुत देर तक उसे देखते रहने के बाद मैं उसके पीछे जाकर खड़ी हो गई। आवाज़ इतनी ऊंची नहीं थी कि फ़ौरन सुन ली जाती, मगर उसने सुन लिया था। वो ऐसे पलटी जैसे मेरे ही इंतज़ार में वहाँ खड़ी थी। हुरिया! वो मुझसे लिपट गई और मेरे गालों पर प्यार करने लगी। मैंने तुम्हें बहुत याद किया। मैंने सच कहा था और मैं फूट फूट कर रोने लगी। मैंने मजबूती से उसे अपने साथ खींच लिया। मैं एक ऐसे सहमे हुए बच्चे की तरह, जिसे उसकी गुमशुदा माँ मिल गई हो, उससे लिपटी रही। प्ले लैंड में बने रेस्टोरेंट में आकर हम दोनों बैठ गए। वो मुस्कुरा रही थी। उसे मुस्कुराना भी चाहिए था। मैं उसकी नर्म फुआर सी मुस्कुराहट को हसरत से देख रही थी। काश मैं कुत्सिया होती, लेकिन हुरिया न बनती। अंकारा में शिराज की बहन रहती है। शिराज तो बहुत मसरूफ़ था। मैं उन्हें अंकारा घुमाने ले आई। उसने ज़रा दूर अपनी 2 जुड़वा बेटियों की तरफ इशारा किया, जो अपनी फूफो के साथ एंजॉय कर रही थीं। तुम कहाँ होती हो हुरिया? न्यूयॉर्क। हिसाम के पापा यहाँ अंकारा में किसी कॉन्फ्रेंस में आए हैं, उन्हीं के साथ हम दोनों भी। मैंने जानबूझकर अफ़ान का नाम नहीं लिया। अब इतनी हिम्मत नहीं थी। हिसाम पास ही बैठा फास्ट फूड खा रहा था। फिर वो उठकर गेम्स की तरफ चला गया। बहुत तवील खामोशी रही हम दोनों के दरमियान। उसकी नरम फुआर सी मुस्कुराहट
کئی بار بدلی لیکن آخر کار وہ ویسی ہی رہی جیسے کہ اسے ہونا چاہیے تھا، مقدس، پاک، شفاف، قدسیہ کی طرح۔ میں اسے نظریں نہیں ملا رہی تھی۔ سامنے ٹیبل پر رکھے اس کے دونوں ہاتھ میں نے اپنے ہاتھوں میں لے لیے اور اپنی آنکھوں سے لگا لیے۔ مجھے معاف کر دو قدسیہ۔ میری آنکھوں نے اس کے ہاتھوں کو بھی گیلا کر دیا۔ قدسیہ نے ہاتھ سے میرے گال کھینچے اور اپنی آنکھوں میں آئی نمی صاف کی۔ مت رو حوریہ، حسام تمہیں پلٹ کر دیکھ رہا ہے۔ بچوں کے لیے ایسے مناظر بہت تکلیف دہ ہوتے ہیں جن میں ان کے والدین روئیں۔